بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ یمن کے گورنر نے اپنے وزیروں سے صلاح بام کر کے حکم دیا کوئی ایسا شخص ذہین تیز زبان عالم تلاش کیا جائے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شاطرانہ سوال سے لاجواب کر دے، یعنی کہ ان کے سوالوں کا جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ دے سکے۔ چنانچہ وزیروں نے ایک عیسائی عالم کو تلاش کیا جس کے چرچے پورے یمن میں مشہور تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور اپنے علم کی وجہ سے بہت ذہین عالم تھا اور وہ ہر سوال کا جواب اپنی ذہانت سے دیا کرتا تھا اور دلیل کے ساتھ تشریح کیا کرتا تھا۔ سب اس کی ذہانت کے معتبر ہو چکے تھے۔ وزیروں نے اس عالم کو اپنے گورنر کے سامنے پیش کیا۔ گورنر نے پوچھا، اے عالم، تو اپنی پہلے ہم کو ذہانت دکھا۔ اس عالم نے کہا، میں آپ کو اپنی ذہانت دکھا چکا ہوں۔ گورنر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، کب دکھائی؟ عیسائی عالم نے کہا، اگر میں ذہین نہ ہوتا تو آپ کے وزیر مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے گھر تک نہ جاتے۔ اس دلیل میں بہت وزن تھا۔ گورنر مسکرا کر کہا، بالکل تم ذہین لگتے ہو، دوسری ذہانت دکھاؤ۔ اس عیسائی عالم نے کہا، دوسری ذہانت بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ گورنر پھر پریشان ہوا۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ گورنر نے کہا، دوسری ذہانت تم نے کب دکھائی؟ عیسائی عالم نے کہا، آپ نے جو پہلا سوال کیا میں نے آپ کو چند سیکنڈ میں ہی اس کا جواب دیا۔ میری یہ دوسری ذہانت کافی نہیں؟ گورنر نے کہا، تمہاری اس دلیل میں بھی وزن ہے۔ چلو چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ان کو تمہارے سوالوں سے لاجواب کریں گے۔ سب لوگ عیسائی کی باتوں پر واہ واہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ اے یہودی عیسائی، تم تو باب علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاجواب کرنے آئے ہو۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کا یہ قصہ ضرور سن لو تاکہ تمہارے دماغ ٹھنڈے ہو جائیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سانپ کے ذریعے حفاظت کا عجیب واقعہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور ہانکتے کانپتے ہوئے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھو گئے ہیں، یعنی گم ہو گئے ہیں۔ ہم نے سب جگہ تلاش کیا، ارد گرد کے قبیلوں میں بھی جا کر دیکھا اور پوچھا، دونوں شہزادے ہم کو نہیں ملے۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا، سورج اپنی آب و تاب پر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑے، اور میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں، اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس ناگ کو دیکھ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ناگ ہمارے شہزادوں کو نقصان نہ پہنچا دے، نہ ہی آپ نزدیک جائیے، ہو سکتا ہے یہ کالا ناگ آپ کو ڈس لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے سلمان، تو نہیں جانتا یہ ناگ میرے اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے۔ غالباً اللہ تعالیٰ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے۔ اس ناگ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے محسوس ہوا جیسے جھک کر ناگ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی ایک غار میں بہت بڑا ناگ غائب ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے پاس تشریف لے گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہروں پر مبارک ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک شہزادے حسن کو دائیں کندھے پر اور دوسرے شہزادے کو حسن کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا، حضرت حسن اور حسین سے تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، تمہیں سواری عمدہ نظر آ رہی ہے،
کیا سوار عمدہ نظر نہیں آتے؟ یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین ان دونوں سواروں سے بہتر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عیسائی عالم کو یہودی لے کر آئے۔ عیسائی اور یہودی آپس میں باہم صلاح مشورہ کر کے آئے تھے کہ آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے سوالوں سے لا جواب کر دیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کی تضحیک ہوگی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو باب علم کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہودی اور عیسائی لشکر نما حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند مسلمان بیٹھے تھے اور یہودی اور عیسائی کم و بیش 480 انسانوں کا لشکر آپ کو لا جواب کرنے آیا تھا۔ سوالوں کے ذریعے مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، سوال کیجئے۔ عیسائی عالم نے کہا، آپ کو لا جواب کرنے کے لیے میرا پہلا سوال، اے علی یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا؟ عیسائی عالم نے کہا، میرا دوسرا سوال، آپ کہتے ہو قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ باب علم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عیسائی عالم اور آپ کا گروہ، تم سب نہیں جانتے اللہ ہو وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کی وحدانیت کے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہم کو نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی تم ناشکری کر کے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو سنو تمہارے سوال کا جواب۔ تمہارا سوال تھا، ہم انسان تو وہ چیز دیکھ سکتے ہیں پر میرا اللہ وہ چیز نہیں دیکھتا۔ اس سوال کا جواب ہے، میرا رب خواب نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ دوسرا، اے عیسائی تمہارا دوسرا سوال یہ تھا، قرآن مجید میں ہم کہتے ہیں سب چیز کا علم لکھا ہوا ہے، تمہارا سوال ہے اس پاک مقدس کتاب میں ایک چیز نہیں لکھی ہوئی۔ بے شک تم صحیح کہتے ہو، ہماری پاک مقدس کتاب میں جھوٹ نہیں لکھا ہوا، اور تمہارے سوال کا جواب ہے، ہماری سچی کتاب میں جھوٹ نہیں لکھا ہوا۔ روایت میں آتا ہے وہ عیسائی یمن کے گورنر کو کہا، اے یمن کے گورنر، ہم نام کے ذہین ہیں، تم نام کے بادشاہ ہو۔ حضرت علی نام کے بھی بادشاہ ہیں اور کام کے بھی بادشاہ ہیں اور علم کے بھی بادشاہ ہیں، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ وہ یمن کا گورنر اپنے لشکر یعنی گروہ کو ساتھ لے کر واپس یمن چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔